ویلکم بیک. آپ نے لوگوں کے کامنٹس سنے. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلمان شاہ صاحب جو کہ پچھلی حکومت میں ایڈوائزر آن فائنانس رہ چکے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب اینڈ ویلکم ٹو آور شو. شاہ صاحب ہم آج بات کر رہے ہیں یہ غیر ملکی امداد اور پاکستان کی حکومت کی کریڈیبلٹی پہ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت عام تاثر ہے کہ we've lost our credibility. دیکھیں اس میں کئی پہلو ہیں اس امداد کے. پیورلی فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ پاکستان کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ کی انگیجمنٹ ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں اوباما کی نئی پالیسی کے تحت ان کو یہ کیری لوگر بل بھی اپروو ہوا ہے. $1.5 بلین کا یہ اماؤنٹ ہوگا which in itself is not a very big amount. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 170 ارب کی ہے اور اس کا تو یہ ایک فریکشن آف ایون لیس دین 1% ہے. آپ ہمارے عوام کے لیے اس کو ایزیئر لینگویج میں بتا سکیں گے؟ بیکاز یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ جی ڈی پی از سو ہائی اینڈ دس از ناٹ گڈ انف، بٹ نارمل بندے کو اس بات کی سمجھ ابھی نہیں آ رہی. دیکھیں 170 ارب کی پیداوار ہے پاکستان کی، جو مجموعی اقتصادی پیداوار ہے جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں مینوفیکچرنگ ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، یہ ساری جو پیداوار ہوتی ہے 170 ارب ڈالر کی ہے. اور یہ اماؤنٹ جو آپ کو مل رہا ہے یہ 1.5 بلین ہے، یعنی کہ 1% would be 1.7 بلین. سو اٹس لیس دین 1% آپ کی پیداوار کا. سو ان دیٹ سینس کہ آپ کی اکانومی میں اس کا اتنا کوئی بڑا امپیکٹ اس طرح سے نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے حکومتوں کا، جس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، تو یہ کوئی 2,500 ارب کا بجٹ ہوتا ہے مجموعی طور پہ. اور اس کا یہ یعنی کہ اباؤٹ $30 بلین، 30 ارب ڈالر کے برابر ہماری حکومتیں اسپینڈ کرتی ہیں آن دی ایوریج. اور اس کا اگر لیں تو یہ تقریباً 5% بنتا ہے. پرسیپشن مل رہی ہے کہ امریکہ از بیکنگ یو اینڈ دی سپر پاورز آف دی ورلڈ. ہاں یہ ایک پرسیپشن ایک ہے. اس وقت ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ نا امیدی اور یہ بالکل یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ اس کا جو دوسرا پہلو پولیٹیکل امپیکٹ، جو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے، اس میں دو چیزیں بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہیں. کہ ایک اس کو سمپلر وے میں کہ امریکہ ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ نہ صرف ہماری پولیٹیکل افیئرس پہ وہ کامنٹ کر رہا ہے اس بل میں اور یہ کہہ رہا ہے کہ فلانا ادارہ یہ نہیں کرے گا یا ویسے نہیں ہوگا، وچ از نن آف دیئر بزنس. کہ ایک ساورن ملک کے اندرونی معاملات کے اوپر آپ اپنے پارلیمنٹ میں جو بات چیت کر رہے ہیں اٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو اس. آپ اپنا اگر کوئی کرنا ہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اور ہماری گورنمنٹ کو آئی تھنک اس میں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس بل کے ذریعے پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل کریں گے تو یہ اس سے نہیں ہوگا، یہ بیک فائر کرے گا. دا سیکنڈ پارٹ از کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ اخراجات جو ہوں گے اس بل کے تحت وہ اس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائیں یا اپنے ادارے لے کے آئیں جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو وہ بھی ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ بنے گا. اور اگر آپ نے پاکستان کے ادارے جو ہیں، منسٹری آف فائنانس ہے، منسٹری آف ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، بہت سا ایک پورا ایک نظام ہے. ٹھیک ہے کہ وہ نظام انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس نظام کو بائی پاس کرنے کے بجائے آپ اسی نظام کے تھرو یہ ایڈ دیں تاکہ یہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو آپ بہتر کر سکیں. جب آپ کی حکومت تھی تب بھی تو بے شمار ایڈ آ رہی تھی اور اس وقت ہی پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم ڈکلیئر ہوا. تو اس وقت انہوں نے ایسے کیا مشرف صاحب کی کریڈیبلٹی زیادہ تھی یا آپ کی گورنمنٹ کی ٹرسٹ کی بات ہے؟ اور why did they did not do all this at that time اور آپ لوگوں کو کھلی ایڈ مل رہی تھی؟ آئی تھنک اس میں ایک تو ہماری گورننس کچھ بہتر تھی اور کوئی اس قسم کی انٹروژن نہیں تھی، بلکہ بجٹری سپورٹ ہوتی تھی پرائمریلی.
اور اس میں آل بی ایٹ کہ وہ اماؤنٹس کم تھے اس اماؤنٹ سے، لیکن اس طرح کی انٹروژن نہیں تھی. اب کیونکہ ایک پاکستان میں فری میڈیا بھی ہے جس نے خاصی کلوز نظر رکھی ہوئی ہے آن تھنگس، اینڈ آئے دن ہمارے اخباروں میں بہت سے اسکینڈلز بھی آتے رہتے ہیں، تو اس سے آئی تھنک کہ انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہے. اینڈ پیپل تھنک پرٹیکولرلی یہ سارے بڑے کلوزلی فالو کرتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک جو ہے ایشوز کو، تو اس میں ان کو پتا ہے کہ حکومت کی کتنی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے. Do you think it's because of there's some new policy because of the Obama administration? دیکھیں انہوں نے یہاں پہ اس بل کے تھرو اپنی طرف سے پاکستان میں ڈیموکریسی انشور کرنے کی کوشش کی ہے، بیکاز ملٹری کو سائڈ لائن کیا ہے، دے کی ناٹ انٹرفیئر ود دا جوڈیشری اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اور اس سے پہلے مشرف صاحب کو اتنا وہ ٹرسٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کی حکومت کو وہ اوپنلی ایڈ دے رہے تھے. ان کو یہاں وہ لوگ ایک سائڈ سے انڈورس کر رہے ہیں، دوسری سائڈ سے ان کو چور بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں بیکاز ان کو اوپنلی پیسے بھی نہیں دے رہے. سو دس اٹ سیلف از لائک ویری کنفیوزنگ. اوباما کی آج جو اسٹریٹجی ہے اس میں ایک بڑا کلیئر لنک یہ نکل رہا ہے کہ جب تک عوام جو ہے پالیسی کو سپورٹ نہیں کرے گی تو وہ پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. پرٹیکولرلی ہم نے سوات میں دیکھا کہ جب ملٹری آپریشن کو پورے قوم کی سپورٹ تھی تو وہ بڑی سکسیسفل ہوئی. تو اب قوم کو اگر آپ نے انوالو کرنا ہے تو ان کا ایم یہ ہے کہ یہ جو ایڈ دے رہے ہیں وہ عوام تک پہنچے، سوشل سیکٹرز میں وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیک فائر کر رہی ہے اس لیے کہ وہ عوام سمجھتی ہے کہ ان کی انٹروژن بہت زیادہ ہو جائے گی، پاکستان کی سوورینٹی اس وقت جی چیلنج ہو جا رہی ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو بڑا لائٹ لیا ہے اس سچویشن کو، بٹ آئی تھنک دس کین بیکم اے ویری بگ ایشو. لیکن یہ بل تو انیشیٹ جان کیری اور جو بائیڈن نے 2007 میں جب وہ آپ کی حکومت کے دور میں پاکستان کو وزٹ کیا تھا تو تب یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی، تو اس میں یہ کوئی ساری شرطیں نہیں تھیں؟ نہیں، اس وقت تو یہ ایسی کوئی شرطیں نہیں تھیں، اینڈ بیسکلی اوور دا لاسٹ 2-3 ایئرز یہ جب ریفائن ہوتا گیا تو یہ شرطیں بیچ میں آتی گئی ہیں. ویل کنٹینیو دس. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.